آگے پھر اس کا 5واں رکوع ہے. اس 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. فرمایا کہ قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اگر کوئی اور الہ بھی ہوتا, کوئی اور خدا بھی ہوتا, جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا ہے, وہ بھی خدا ہے, 3 خدا ہیں, 4 خدا ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا نا, تب یہ پھر تلاش کرنے کے لیے عرش کی طرف راستہ نکالتے. تو کوئی اور خدا نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. درخت کیسے تسبیح کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ, کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے. پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے. یہ ساری چیزیں. اور فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. آگے اس کا 6واں رکوع ہے. اس 6 رکوع میں فرمایا کہ ہمیشہ جب کوئی بات کرو تو اچھی بات کرو. وَقُلْ لِعِبَادِي یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. جب بھی بات کرو اچھی بات کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم زبان سے کوئی غلط بات نکالو اور 2 آدمی آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں. اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. لہٰذا جب بھی بات کرو اچھی بات کرو اور نرم بات کرو تاکہ تمہارے جھگڑے نہ پیدا ہوں. آگے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اگلا رکوع ہے 7واں رکوع, اس میں شیطان کے ہتھ کنڈوں کا ذکر کیا ہے کہ شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے, اس کے ہتھیار کیا کیا ہیں, شیطان کے ہتھیار کیا ہیں. فرمایا کہ وہ پہلے ساری وہ بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو, سب نے کر دیا, شیطان نے نہیں کیا, اور اس نے کہا کہ میں افضل ہوں, یہ مفضول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا, راندہ درگاہ ہو جا. پھر اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. تو اب کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ. تو جو ہے شیطان جو ہے یہ قدم اکھاڑتا ہے لوگوں کے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. کس طرح لوگوں کو بہکاتا ہے, بِصَوْتِک, اپنی آوازوں سے. شیطان کی آوازیں کیا ہیں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے. موسیقی جو ہے یہ شیطان کی آواز ہے, یعنی آلات موسیقی یہ شیطان کی آوازیں ہیں. تو اس کے ذریعے وہ لوگوں کو اکھاڑتا ہے, صحیح راستے سے غلط راستے پر چلاتا ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, اور اپنے پیادے اور سوار جو ہے وہ لوگوں کی طرف دوڑاتا ہے. یعنی اس کی پوری ٹیم ہے. انسانوں میں سے بھی اس کے لوگ ہوتے ہیں شیطان, اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. وہ ان کو لگاتا ہے ایک کو دوسرے کے پیچھے, اور اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور اسی طرح وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ, لوگوں کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے, جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, جھوٹی وعیدیں. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی جتنے وعدے ہوتے ہیں یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, فریب ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میرے جو بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی فریب نہیں چلتا. یعنی جن لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور ذکر اور اذکار اور نماز پابندی کے ساتھ وہ کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں, اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا.